اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما پھر جب جاء آ گیا امرنا امر حکم نہ ہمارا حکم آ پہنچا یعنی ہمارا حکم عذاب فلما جاء امرنا پھر جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا جعلنا تو ہم نے کر دیا آلیہ اوپر والا حصہ ہا اس بستی کا، یہ ہا ضمیر اشارہ ہے اس بستی کی طرف کہ اس بستی کا جو اوپر والا حصہ ہے ہم نے کر دیا سافلہ نچلا ہا اس کا حصہ، یعنی اس کا اوپر والا حصہ نچلا حصہ بنا دیا، الٹ دیا اس کو۔ وَأَمْطَرْنَا اور ہم نے برسائے علیہ اوپر ہا اس کے، یعنی اس بستی کے اوپر برسائے حجارتن پتھر، من سجیل پکی ہوئی مٹی کے، من سے سجیل پکی ہوئی سہت مٹی، سہت کنکر، سہت اسے بولتے ہیں سجیل، مندودن پے در پے، لگاتار پے در پے، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ اور ہم نے اس پر پتھر پکی ہوئی مٹی کے کنکر برسائے جو پے در پے گرتے رہے، تے بتے پے در پے مسلسل گرتے رہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے جو نافرمان کو، جس نے اپنی روش نہ بدلی، ان پر اپنے عذاب کا ذکر کیا ہے، قوم لوط پر۔ تو کیونکہ وہ راہ راست پر نہ آئی، اپنے نبی کی دعوت پر نہ آئی، اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان نہ لائی، اس لیے وہ اللہ کے عذاب کی گرفت میں آ گئی، اور ایسا شدید عذاب ان پر آیا، معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، کہ ایسا عذاب تاریخ انسانی میں کسی پر نہیں آیا جیسے عذاب میں وہ گرفتار ہوئے۔ تو فرمایا فلما جاء امرنا، پھر جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا، وہ سمجھتے تھے کہ وہ عذاب شاید دور ہے، لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا، ان کی پکڑ ہو گئی، تو پھر وہ عذاب آ گیا۔ جعلنا عالیہا سافلہا، تو ہم نے اس بستی کے اوپر کے حصے کو نچلا حصہ کر دیا، یعنی ایسے پٹخ کر اس بستی کے اوپر کے حصے کو الٹ دیا کہ اوپر والا حصہ نیچے ہو گیا، نیچے والا اوپر ہو گیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ اور ہم نے اس پر پتھر اور پکی ہوئی مٹی کے کنکر برسائے جو پے در پہ گرتے رہے۔ اس بارے میں روایات ہیں، حضرت محمد بن کعب القرظی وہ بیان کرتے ہیں کہ جن بستیوں میں قوم لوط رہتی تھی، وہ میں نے آپ کو بتایا تھا 5 بستیاں تھیں، سیگا، سغرا، غمرہ، دوما اور صدوم سب سے بڑی بستی تھی۔ تو جن بستیوں میں ایک قوم لوط رہتی تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے نیچے اپنا پر رکھا، ان کو آسمانوں پر اٹھا دیا، حتیٰ کہ آسمان والوں نے وہاں ان بستیوں کے کتوں کے بھونکنے کی اور مرغوں کے چیہوں کی آواز سنی، مرغوں کی آوازیں سنی۔ پھر اللہ تعالی نے ان پر لگاتار نشان زدہ پتھر برسائے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس زمین کو الٹا کر دیا، نیچے کا حصہ اوپر اور اوپر کا حصہ نیچے کر دیا۔ اور حضرت قتادہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو عذاب آیا تھا، جو اس فعل بد میں ملوث تھے، جو اس کی مجلسیں منعقد کرتے تھے، جو لوگوں کو دعوت دیتے تھے،
اور جو اس میں جاتے تھے وہ سب اس عذاب میں پکڑے گئے۔ اتنا سخت عذاب آیا اس بستی پر، اور ان میں سے کوئی بھی بچ نہ سکا۔ ان سب پر کنکریاں بھی برسائی گئیں۔ یہ تفسیر امام ابن ابی حاتم کی ہے، جلد 6 صفحہ 2067 اور 2068، ان میں یہ روایات موجود ہیں۔ اور آگے پھر اللہ تعالیٰ نے مزید آگے ارشاد فرمایا، سورت ہود آیت نمبر 83 اس میں فرمایا مسوماتن نشان کیے ہوئے تھے۔ یہ جو پتھر ہیں جو کنکر بن سے یہ نشان زدہ تھے، عند ربک آپ کے رب کی طرف سے، یا آپ کی رب کی طرف سے نشان زدہ تھے، ان پر نشان لگے ہوئے تھے۔ وما اور نہیں ہے ہیا یہ عذاب من الظالمین ظالموں سے ببعید دور، وما ہی من الظالمین ببعید اور یہ عذاب سنگریزوں کا عذاب، بستیوں کو الٹنے کا عذاب، فرمایا یہ عذاب ظالموں سے کچھ بھی دور نہیں ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جو پتھر برسائے گئے ان کی کیفیت ذکر کی ہے، اور مزید تنبیہ کی ہے، خبردار کیا ہے۔ فرمایا مسومتن عند ربک، کہ یہ جو جتنے پتھر برسائے گئے، سخت مٹی کے کنکر برسائے گئے، یہ اللہ کی طرف سے نشان زدہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب بھی کسی قوم پر عذاب آیا ہے اور جب بھی ان پر پتھروں کی بارش ہوئی ہے تو وہ نشان زدہ رب کی طرف سے مقرر کر کے برسائے گئے کہ کس کس پر پتھر یا کس کس کو لگنا ہے، کس کس کی ہلاکت ہونی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر فرما دیا کہ یہ آپ کے رب کی جانب سے نشان زدہ تھے، نشان لگے ہوئے تھے۔ اور پھر یہ پتھر برسانے کے متعلق 2 قول ہیں ائمہ کے۔ انہوں نے کہا ایک قول یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب اس بستی کو اوپر اٹھایا تو اس وقت ان پر کنکر برسائے گئے، پتھر برسائے گئے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ جو لوگ اس وقت بستیوں میں موجود نہیں تھے، بستی سے باہر تھے، کسی کام گئے ہوئے تھے، تو ان پر وہ پتھر برسائے گئے۔ تو اس ان دونوں آیتوں سے یہی پتہ چلتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بستیوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ راجع جو تفسیر ہے وہ یہی ہے، ترجیح جو تفسیر ہے وہ یہی ہے آیت کے الفاظ سے، کہ ان بستیوں پر پتھر بھی برسائے گئے، اس بستیوں کے رہنے والوں پر۔ معاذ نستغفر اللہ، اللہ کا اتنا سخت عذاب آیا، بستیاں الٹ بھی دی گئی، الٹا بھی دیا گیا، اور ان پر پتھر بھی برسائے گئے۔ اتنا یہ شدید عذاب تھا ان پر۔ اور آگے فرمایا وما ہی من الظالمین ببعید، اور یہ عذاب جو ہے ظالموں سے دور نہیں ہے۔ اس کے 2 معنی ہیں، ایک تو یہ قوم لوط کی طرف اشارہ ہے کہ یہ عذاب ان سے دور نہیں تھا، وہ حضرت لوط علیہ السلام کی نافرمانی کرتے رہے، ان کو جھٹلاتے رہے، اللہ کی آیات کو، اللہ کے فرامین کو، اللہ کی اطاعت کو جھٹلاتے رہے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا اسی طرح زمانہ گزر جائے گا اور ہم اللہ کی پکڑ میں نہیں آئیں گے۔ فرمایا کہ ہمارا عذاب ان سے دور نہیں تھا، بس وہ اس جھوٹ کو ہماری طرف سے ڈیل سمجھتے تھے اور آزادی سمجھنے لگے۔ ایک تو یہ ان کی طرف اشارہ ہے، اور دوسرا اشارہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کی طرف، کہ کفار مکہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرتے رہے اور معاذ اللہ حضور کا استہزاء کرتے رہے، کیونکہ یہ سورہ ہود مکی ہے، جس طرح پہلے بھی ہم نے اس کی ابتدا میں بھی ذکر کر دیا، اس کا شان نزول
کہ جب حضور پر مظالم بڑھ گئے اس وقت یہ صورت نازل ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح اس ظالم قوم سے اللہ کا یہ سخت عذاب دور نہیں تھا، تو آج یہ آپ کے خلاف جو لوگ جو آپ کے منکر ہیں، تو ان سے بھی یہ عذاب الہی دور نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی کسی بھی پکڑ میں گرفت میں آ سکتے ہیں کسی وقت بھی۔ اور تیسرا یہ بھی اشارہ ہے اس کی طرف کہ آنے والے دور میں قیامت کے کسی بھی صدی میں زمانے میں جو بھی قوم ایسے اللہ کی نافرمانیوں میں ملوث ہوگی تو اس پر بھی معاذ اللہ اس طرح کا عذاب آ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجدار کائنات نے اپنی احادیث مبارکہ میں اس طرح کے فتنوں سے اپنی امت کو خبردار بھی کیا ہے اور اس طرح کے عذاب سے ڈرایا بھی ہے۔ امام قرطبی نے اپنی کتاب میں تفسیر قرطبی میں روایات درج کی ہیں۔ وہ ایک روایت درج کرتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے کہ مرد مردوں سے جنسی لذت حاصل کریں گے، برائی کریں گے مرد مردوں سے اور عورتیں عورتوں سے، اور جب ایسا ہو تو تم ان پر قوم لوط کے عذاب کا انتظار کرنا کہ اللہ ان پر سجیل کی کنکریاں برسائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی، وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ نعوذ باللہ من ذالک نستغفر اللہ ونتوب الیہ، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ پھر ایک حدیث میں حضور نے فرمایا، دن اور رات کا سلسلہ چلتا رہے گا، یہ چلتا رہے گا نظام، حتیٰ کہ وہ زمانہ آئے گا کہ اس امت کے مردوں کی پشت کو حلال کر لیں گے، یعنی ان کے ساتھ فعل بد کریں گے جیسا کہ انہوں نے عورتوں کی پشت کو حلال کر لیا۔ پھر امت کے ان لوگوں پر سنگ باری ہوگی، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ یہ تفسیر قرطبی میں ہے، جلد 9 صفحہ 74۔ اور ایک حدیث میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خبردار کیا اور آپ نے 10 نافرمانیاں قوم لوط کی گنوائی۔ حضرت حسن بصری بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قوم لوط 10 کاموں کی وجہ سے ہلاک کی گئی اور میری امت ان سے ایک کام زیادہ کرے گی، یعنی جیسے ان کی ہلاکت ہوئی، فرمایا میری امت بھی وہ کام کرے گی اور ایک ان سے بڑھ کر کرے گی، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ یہ حضور نے ڈرایا اپنی امت کو کہ ایسے کاموں کے نزدیک بھی نہ جاؤ۔ وہ کون سے کام؟ وہ 10 کام آپ نے فرمایا، نمبر 1 مردوں کا مردوں سے جنسی خواہش پوری کرنا، نمبر 2 غلیل مارنا، یعنی ہتھیار سے، اوزار سے، اسلحہ سے دوسروں کو نقصان پہنچانا، اور تیسرا کنکر مارنا، یعنی لوگوں کو پتھر مارنا یا اس طرح ظلم زیادتی کرنا، یہ اشارہ حضور نے کیا۔ نمبر 4 حمام میں کھیلنا، فحاشی اریانی پھیل جانا حمام میں، اریانی اس طرح۔ 5واں دف بجانا، یعنی لوگوں کا ناچ گانے کی طرف رغبت ہو جانا۔ 6 خمر پینا، شراب نوشی کرنا۔ 7واں داڑھی کاٹنا، مراد ہے داڑھی منڈوا دینا، داڑھی نہ رکھنا۔ 8واں مونچھیں لمبی رکھنا، کہ داڑیاں صاف کر دینا اور مونچھیں لمبی لمبی رکھنا۔ 9واں سیٹی اور تالی بجانا، سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا، بجائے اللہ کا ذکر کرنا اس کی طرف مشغول ہونے کی بجائے سیٹیاں کھیل تماشوں میں مگن ہو جانا۔ اور 10واں فرمایا ریشمی کپڑے پہننا، یعنی مردوں کا ریشمی کپڑے پہننا۔ فرمایا یہ 10 کام تھے جس کی وجہ سے قوم لوط ہلاک ہوئی، اور میری امت ایک کام اور زیادہ کرے گی، وہ ہے عورتوں کا عورتوں سے بدفعلی کرنا۔ یہ مختصر تاریخ دمشق میں یہ روایت ہے، جلد 21 صفحہ 240۔ تو یہ اعمال بد، اعمال شنیعہ حضور نے گنوائے کہ اس طرح یہ قوم لوط میں تھے اور میری امت اس طرح مبتلا ہوگی۔
اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمیں اعمال بد سے محفوظ فرمائے اور ایمان اعمال صالحہ پر استقامت نصیب فرمائے، ہمیں قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔